تو یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے پلاننگ کی ہے، جو سوچتے ہیں حرمین شریفین پہ حملے کے لیے، جو اپنی مجلسوں میں اپنے پروگراموں میں اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے یوم کربلا بڑی شدت سے منانا شروع کیا، حوثیوں نے شہادت علی کا دن، یوم عاشورہ کا دن خصوصی اہتمام سے، اور اپنے نوجوانوں کو عسکری تربیت کے لیے روانہ کیا۔ ایران حزب الشیطان کے پاس لبنان میں اور شام کے پاس حوثی رافضی قبر پرست لوگ ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے، اسی لیے ان کے جو بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی مورتیاں بناتے ہیں، قبے بناتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز پر۔ ان کے مواحد نوجوانوں نے جب حوثی قبائل پہ حملہ کیا تو حسین حوثی کا مقبرہ جو شرک کا مرکز تھا، جو شرک کا اڈا تھا، جس کے اوپر بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا تھا، اہل توحید کے بم اس کے اوپر گرے اور حسین حوثی کے مقبرے کو پاش پاش کر دیا گیا۔ استفاق أهالي منطقة مران على أزيز طائرات العدوان الأمريكي والسعودي وانفجارات قنابل طائراتهم العدوانية الأمريكية والسعودية التي استهدفت مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي وما بجواره من البيوت بأكثر من 11 غارة جوية أسفرت عن تدمير مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بالكامل۔ عقل مندوں سے سوال، یہ بابا جی تمہارے عقیدے کے مطابق بہت کچھ کرنے کے قابل تھے، انہوں نے اپنے قبے کو گرنے سے کیوں نہیں بچایا؟ ایک پاکستانی پیر صاحب ہیں، وہ رہتے یو کے میں ہیں، پیر ثاقب، اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں پیر ثاقب تو ان کی یہ کہانی کھل جائے گی۔ وہ اسی قسم کی کہانی ہے اپنے پیروں فقیروں کی، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا جب 65 کی جنگ تھی ابھی تو وہابی منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد نہ کہا کرو، یا علی مدد نہ کہا کرو۔ جب 65 کی جنگ تھی، اس 65 کی جنگ میں جب انڈیا نے حملہ کیا اور اچانک بڑا شدید حملہ کیا تو پاکستانی فوجیوں نے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے، تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے بارڈر پر اور سیدنا علی بھی تشریف لے آئے، اور ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ قربان جاواں سارے فوجیاں دے ہوتوں تو مان لیتا ہوں کیا۔ میرا ایک سوال عقل مندوں سے باقی رہے گا، بے وقوفوں سے ہماری لڑائی کوئی نہیں۔ پاکستانی ہزاروں فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پاکستانی فوجی کلمہ پڑھتے ہیں نا جی، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو مسلمان، اور یہاں پیر ثاقب نے سوئے ہوئے خواب کی بات نہیں کہی، حقیقت بتائی۔ یا علی مدد کہنا تھا کہ مولا علی نازل ہو گئے، یا رسول اللہ مدد کہا تو اللہ کے رسول نازل ہو گئے۔ ہم سوال کرتے ہیں عقل مندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے صحابی بن گئے؟ جی بولو، سب کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لقب مل گیا؟ مبارک ہو پاکستانیوں، کتنے تمہارے فوجی صحابی بن گئے؟ کہو گے؟ کوئی عقل مند ماننے گا اس بات کو؟ نہیں مانو گے؟ وہ صحابی نہیں بن سکے؟ اچھا پھر اگلا سوال، جو جاگتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے اور صحابی نہ بنے، وہ کون بنتا ہے؟ جی ابو جہل کی پارٹی بنی۔ پیر جی فیصلہ کرو، آپ کے بندے کدھر گئے؟ وہ صحابی ہے یا ابو جہل کی جماعت میں ہے یا ابن سلول کی جماعت میں ہے؟ کہاں گئے؟ کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے، ادھر سے انڈیا نے بم پھینکا، بم پھینکنے کی دیر تھی کہ پیر علی حجویری باہر نکلے اور بم کینچ کر کے واپس پھینکا جو انڈیا میں جا کے پھٹا۔ ماشاءاللہ پیر جی دا ہاتھ نہیں سی، بڑی توپ سی وڈی ساری، اے ہامن دستے دے گوڑے یہی مارتا رہے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ انڈین قیدیوں نے گواہی دی کہ ادھر سے خواجہ اجمیر والے بھی چل کے آ گئے۔ خواجہ اجمیر کہاں ہے جی؟ انڈیا میں، پاکستان میں؟ انڈیا میں۔ اور مدد کرنے کس کی آئے؟ پاکستان کی۔ مودی سرکار نے ان کا مقبرہ گرا نہیں دیا کہ انڈین ہو کے تو پاکستانی کی مدد کرتا ہے۔ یہ سارے بزرگ پہنچے اور انہوں نے آ کے 65 کے اندر ایسی جنگ لڑی کہ انڈیا کو شکست فاش ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں پیر جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بابا خواجہ باقی باللہ بھی آئے، بہاؤالدین سکھریہ بھی آئے، خواجہ اجمیری بھی آئے، خواجہ حجویری بھی آئے۔ جب 71 کی جنگ ہو رہی تھی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہہ دوں ایک جملہ، کہہ دوں 71 کی جنگ ہوئی، پاکستان ٹوٹا، مشرقی مغربی پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بنا،
جی ہزاروں فوجی قید ہوئے، جھوٹ تو نہیں بول رہا میں، یہ سب کچھ ہوا۔ اے بابا سارے تہاڈی ماں جی دا ختم پڑھن گئے سن، چھٹی تے سن اس دن جمعرات نو روحاں کسے ہور پنڈ گئیاں ہوئیاں سن۔ یہ 65 کی جنگ میں خواجہ باقی باللہ بھی آ گئے، حجویری صاحب بھی آ گئے، اجمیر والے بابا بھی آ گئے، ملتان کے بہاؤدین ذکریہ بھی آ گئے۔ 71 کی جنگ میں انہوں نے انڈیا سے معاہدہ کر لیا تھا کہ اس بار ہم تمہارے ساتھ دیں گے، یہ سارے ادھر کھڑے تھے۔ 1965 اخبار جنگ کراچی کی اشاعت میں یہ خبر شائع کہ لاہور میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں نے، اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں نے بھارتی فوج کو بری طرح سے شکست دے دی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے والوں نے جب نعرہ رسالت لگایا تو کیا دیکھتے تھے کہ آقا کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے سروں پر مدد کرنے کے لیے موجود تھے۔ ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے آقا کی زیارت کی، آقا کی زیارت کی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں کی برکت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں سے سبز رنگ میں ملبوس، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس روحانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمان سے نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کہیں ہم دیکھتے تھے کہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے، مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج آپ سمجھ گئے پاکستان بنایا کس نے تھا، پاکستان بچایا کس نے تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی اس روحانی طاقت سے آسمان سے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتیں نازل ہوتی، اور ہم کیا دیکھتے کہ جب مجاہدین ان نورانی طاقتوں کو دیکھتے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، اور جب مجاہدین یہ صدا بلند کرتے تو نورانی طاقتیں بھی کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد۔ مقام غور ہے حاضرین، اتنا شدید حملہ، بے شمار جدید قسم کا اسلحہ، لاتعداد فوج 18 گھنٹوں میں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا، لیکن آخر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے دشمن کی بری، بحری اور فضائی طاقت کا کچوبر نکالا۔ کیسے؟ مسلمان تو مسلمان بھارتی جنگی قیدی کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کے کیمپوں سے آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے دیکھو داتا علی حجویری آ گئے ہیں، دیکھو داتا نے اپنی روحانی طاقتوں کو بھیج دیا ہے، ارے دیکھو انڈیا کی طرف سے بم آیا، داتا علی حجویری نے اس بم کو پکڑ کے واپس ہندوستان کی طرف پھینک دیا ہے۔ کبھی آواز آتی خواجہ اجمیری آ گئے ہیں، خواجہ اجمیری نے ہندوستان سے اپنی روحانی طاقتیں بھیج دی ہیں۔ کبھی آواز آتی فرید الدین گنج شکر نے فوجی دستے کو بچا لیا۔ کبھی آواز آتی بہاؤدین تقریہ ملتانی آ گئے۔ کبھی آواز آتی خواجہ باقی باللہ آ گئے۔ گستاخ کہتا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حوثی قبائل ہوں یا قبر پرست ہو، ان کی عادت ہے کہ ان کو مزہ آتا ہی تب ہے جب ان کا ماتھا غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں تم یہ عقیدے رکھتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو جب ملک سلمان حافظہ اللہ کے جوان اپنے بم گرا کے عبد الملک حوثی کی قبر کو پاش پاش کر رہے تھے، اس کے مقبرے کے پرخچے اڑا رہے تھے، اس بابے جی نے نیچے پڑے پڑے کیچ کیوں نہ کیا اور ان بموں سے اپنے آپ کو کیوں نہ بچایا؟